نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا نور الله نثار تیری چہل پہل پہ ہزاریں عیدیں اے ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پہ ہزاریں عیدیں اے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے یا رسول اللہ ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے حمد و صلاۃ بعد انتہائی واجب الاحترام علماء کرام ثنا خانہ نشیریں بیان جملہ سامعین کرام برادران اسلام غالباً تیسری دفعہ اس پنڈج میں حاضر ہو کے اپنی گزارشات و معروضات پیش کرن دا موقع ایک دفعہ مسجد پروگرام وہ بھی ربیع الاول شریف دے حوالے دے نال ایک دفعہ فوتگی ہوئی سی اے بیر اتھے کھلی جگہ دے اندر محفل دے انعقاد ہے اور تیسری دفعہ اج میں حاضر ہاں اللہ کریم میں کما حق کو حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے بانیان محفل ساڑے پیر بھائی محمد قاسم صاحب انہاں دے بھائی انہاں دے دوست احباب نے منعقد کیتا پروگرام اللہ کریم انہاں دی کاوش اور کوشش بھی قبول فرمائے ماشاءاللہ زوار حسین بڑا آسن اور بہتر انداز دے نال ساؤنڈ چلا رہا ہے اور ساڑے درینہ تعلق علیہ ناب محمد علی سیالوی صاحب مووی بنا رہے ہیں کہ تسی میری گزارشات بڑیاں سادہ جائیاں اور میں بہت اوکھی تقریر کدی نہیں کیتی جس لئے میں تقریر کر کے چلیاں جانا ہے نا ادھی تقریر تو ان یاد ہو جانی تے کوشش کرو سبحان اللہ کھن دی مطلب میں پتہ لگے نا میں تسی میری گال نو سمجھ دے پائے ہو کیونکہ میلاد پاک دے والے گفتگو کرنی ہے پہلے فضیلت قرآن پھر درود پاک دی فضیلت پھر مقام مصطفیٰ اور میلاد اسی جڑا منانے ہاں ادھا جواز قرآن دے اندر کیا ہے ادھا جواز فرمان مصطفیٰ دے اندر کیا ہے اور میلاد منائیے تے لبدہ کیے اسی میلاد منائیے تے لبدہ کوشش کرو بولن دی لبدہ کیے انشاءاللہ میرے تو بعد قبلہ سید علی رضا شاہ صاحب نے تفصیل نال بیان کرنا ہے میں انشاءاللہ کوشش کرانگا کہ تہاڈی زیادہ جڑا ہے تو ان تکلیف نہ دے ماں لمبی گفتگو نہ کران قرآن اکھدا قول معروف گلو کرو جڑی جچی تلی ہوئے تے اگلے نو سمجھ بھی آ جائے ہون بلا تمہید میں اپنی گفتگو شروع کرن لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 نبی پیغمبر رسول اس کائنات کے اندر بھیجے 1,24,000 نبی رسول پیغمبر بھیجے کوئی نبی کسے علاقے دا کوئی نبی کسے قوم دا کوئی نبی کچھ علاقیاں واسطے کوئی نبی کچھ دنوں واسطے کوئی نبی کچھ سالاں واسطے کوئی نبی کسے علاقے دا ایک وقت دے اندر دو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام ایک نبی آیا چلا گیا دوسرا آیا چلا گیا تیسرا آیا الحاظ القیاس کوئی نبی کسے علاقے دا کوئی نبی کسے قوم دا کوئی نبی کسے خطے دا کوئی نبی 100 سال کوئی 200 سال کوئی 300 سال کوئی 500 سال کوئی 700 سال کوئی 900 سال کوئی 1100 سال جلے واریہ صدیق دے پیر دی عمر دے آقا دی عثمان دے مولا دی علی دے ویر دی فاطمہ دے بابا دی حسنین دے نانا دی رب دے یار دی ودعا مکھڑے والے سائن دی واللیل زلفہ والے سائن دی بازاب کاجل والے سائن دی لم نشرہ چھاتی والے سائن دی
تو رب فرمایا سونیا کوئی نبی کسے علاقے دا، کوئی رسول کسے قوم دا، کوئی پیغمبر کسے خطے دا، کچھ علاقیاں واسطے ایک دور آیا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ دور چلا گیا، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ دور چلا گیا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ دور چلا گیا، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ دور چلا گیا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ دور چلا گیا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ دور چلا گیا۔ کہ ساڑھے آقا دی گا رہی ہے، فرمایا سونیا کوئی نبی کسے علاقے دا، کوئی نبی کسے خطے دا، کوئی نبی کسے قوم دا، کوئی نبی کچھ وقت واسطے، فرمایا سونیا تو زمینہ واسطے بھی، آسمان واسطے بھی، دا مکان واسطے بھی، مشرق واسطے بھی، مغرب واسطے بھی، شمال واسطے بھی، جنوب واسطے بھی، رات واسطے بھی، دن واسطے بھی، ہوا واسطے بھی، فضاواں واسطے بھی، آدم واسطے بھی، نوح واسطے بھی، ابراہیم واسطے بھی، موسیٰ واسطے بھی، عیسیٰ واسطے بھی، بلکہ فرمایا سونیا تو کائنات دے ذرے ذرے واسطے رحمت للعالمین بن کے آیا کہ پوری کائنات انسانہ واسطے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا سونیا تو کائنات دے ذرے ذرے واسطے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے تے پوری کائنات انسانہ واسطے رسول بن کے آیا ہے۔ یا ایھا الناسو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جمیع کائنات واسطے سونا رسول بن کے آیا ہے۔ ہون 1,24,000 پیغمبر نبی رسول، سارے نبی صاحب کتاب نہیں، رسول صاحب کتاب ہوندے، نبی صاحب کتاب نہیں ہوندے، تے 313 رسول، 313 رسول، تے انہاں چو مشہور 4 ایسے رسول ہیں کہ جیڑے صاحب کتاب ہیں۔ ان تے شیس علیہ السلام دوتے 50 صحیفے نازل ہوئے، ابراہیم علیہ السلام تے نازل ہوئے، ادریس علیہ السلام تے نازل ہوئے، لیکن جنہاں دا آج وجود ملدا ہے مولانا، جنہاں دا آج وجود ملدا ہے، جڑیاں کتاباں کائنات تے موجود نے وہ کتنیاں؟ 4 ماشاءاللہ، کتنیاں؟ 4 تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ رب فرمایا جبریل جی مولا، فرمایا لو دی صورت کے اندر، تختی دی صورت کے اندر اے لکھی ہوئی لے جاؤ کتاب، ادھا نام تورات، اور میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام میرا سلام آکھو، تنال آکھو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ میں تو صاحب کتاب رسول بنا کے بھیجیا ہے، اے کتاب تہاڈی امت پڑھ سی، بحث ثواب ہو سی، نیکیاں حاصل ہو سی، درجات ہو بلند ہو سن۔ پھر ایک دور آیا، پھر رب فرمایا جبریل جی مولا اے کتاب لے جا، زبور لو دی صورت کے اندر لکھی لکھائی اے لے جا کے میرے پیارے پیغمبر داؤد علیہ السلام نو میرا سلام آکھو، آکھو اللہ تعالیٰ تو صاحب کتاب رسول بنا کے بھیجیا ہے، اے تہاڈی امت پڑھ سی، ویسے ثواب ہو سی، درجات بلند ہو سن، نیکیاں حاصل ہو سن۔ پھر ایک دور آیا، رب فرمایا جبریل جی مولا اے لو دی صورت کے اندر لکھی ہوئی تختی دی صورت کے اندر ایک کتاب لے جاؤ، ادنا انجیل، اور میرے پیارے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو میرا سلام دیو، یا کہ اللہ تعالیٰ تو صاحب کتاب رسول بنا کے بھیجیا ہے، اے تسی پڑھ سو، تہاڈی امت پڑھ سی، ثواب حاصل ہو سی۔ آؤ پھر ایک دور آیا، رب فرمایا جبریل جی مولا کیا لو دی صورت کے اندر، تختی دی صورت کے اندر لکھی لکھائی کتاب لے کے جانی؟ فرمایا جبریل نہ ہن تورات، نہ ہن زبور، نہ ہن انجیل، ہن نازل کرنا ہے قرآن، تے نازل کرنا ہے تقریباً 23 سال ہے، جی میں یار دی ادا ہوئے انہیں قرآن دی آیتاں بڑھ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ جی میں یار دی ادا ہوئے انہیں قرآن دی آیتاں بڑھ دیا جاویں، یار مکے ہوئے سورت مکی بن جاوے، یار مدینے ہوئے سورت مدنی بن جاوے، یار عشتے ہوئے ذکر قرآن اندر، یار فرشتے ہوئے ذکر قرآن اندر، حضور دے صحابہ دا ذکر قرآن اندر، حضور دی آل پاک دا ذکر قرآن اندر، حضور دے اصحاب پاک دا ذکر قرآن اندر، حضور دے امت دے گھوڑیاں دے سنبا دی قسمہ خدا قرآن اندر چاہیے۔ پھر تورات کتاب خدا دیئے پر اصلی حالت نہیں ملدی، زبور کتاب خدا دیئے اصلی حالت نہیں ملدی، انجیل خدا دی کتاب ہے اصلی حالت نہیں ملدی۔ کیوں؟ رب تورات دا ذمہ نہیں لیا، رب انجیل دا ذمہ نہیں لیا، رب جڑا ہے زبور دا ذمہ نہیں لیا۔ خدا فرمایا وہ جو اے قرآن میری کتاب ہے، اے میں نازل کیتی ہے، کہ میں خود خدا دی حفاظت کرساں، میں خود خدا استی حفاظت کرساں۔ کائنات دے کسے سے چلے جاؤ، کائنات دے ایڈی وڈی کتاب، 30 سپارے، کتنے؟ 30
تسی اکثر ممی سکول کالج پڑھتا رہے ہیں ایک پویم پوئٹری ایک نظم یاد کرنی پوے نا تے بڑا خیال بابو صاحب بڑا مشکل ہو جاندہ ہے تے 3 سپارے قرآن تے 3 سپارے الف لے کے والناس تک پوری کائنات دے اندر کسے جگہ تے چلے جاؤ کائنات دے کسے کونے چلے جاؤ جیڑا قرآن پاکستان ہے چوے گا وہ قرآن پوری کائنات دے کونے کونے تک ہوئے گا نہ زبر دی تورات اصلی حالت اتنی تبدیلی آ گئی ہے انجیل اصلی حالت اتنی تبدیلی آ گئی ہے زبور اصلی حالت اتنی تبدیلی آ گئی ہے واحد کلام ہے قرآن پاک یہ دیکھ تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی کیوں رب فرمایا کہ میں ذمہ لے آئے توجہ ضائع نہ کرے آئے پھر فرمایا اے او قرآن ہے اگر پہاڑ تے نازل کیتا جاندہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندہ آسمان تے نازل کیتا جاندہ آسمان ریزہ ریزہ ہو جاندہ زمین تے نازل کیتا جاندہ زمین ریزہ ریزہ ہو جاندی قرآن کس جگہ تے نازل کیتا گیا قرآن زہرہ پاک دے بابے دے قلب عطر اتے نازل سبحان اللہ قرآن پاک سرکار دے قلب عطر اتے نازل کیتا گیا ہے توجہ بزرگاں لکھیا ہے کہ جیڑا بندہ قرآن نال یہ ہر بندے واسطے گل نہیں بابو جیڑا بندہ قرآن نال پیار کرتا ہے نا اے بچن پیچھے کرتا ہے قرآن نال پیار کرتا ہے کیونکہ قلب عطر مصطفیٰ تے قرآن نازل ہویا ہے بزرگاں فرمایا اس عاشق قرآن نو ڈائریکٹ فیض جڑا ہے نا حسین دے نانا دے قلب عطر کو ملنا شروع ہو حسین دے نانا پاک دے قلب عطر اس قرآن دا فیوز و برکات رحمتاں برکتاں حضور دے قلب پاک کو لو اس غلام نو ملنا شروع ہو گیا توجہ ہے توجہ اللہ اللہ پھر قرآن نال محبت کریے تے لبدا کیے قرآن نال محبت کریے تے لبدا کیے اے اکثر تسی قبرستان جاندے ہو نا اللہ اکبر تے قبر نمی کھٹیے مولانا تے کئی دفعہ بابا جی جٹ بندے ہو کئی دفعہ نال علی قبر جڑی ہے نا وہ دی قد ڈھے پاندی ہے وچ ہڈیاں نظر آندیاں بو نظر آندی ہے تو جو ہے بے شک کیوں جلے بندہ مردہ ہے نا تے جیڑا مومن ہے نا او دی قبر جنت دے باغ ہیں چو باغ تے رکھ کے تسی آ جان دے ہو نا اللہ دی قدرت نال جنت دی کھڑکی کھول کے نا تے او دی ہوا اس دی قبر چانا شروع ہو جاندی ہے جیڑا گناہگار دوست ہی ہوئے نا فرمایا منافق تے کافر دی قبر دوزخ دے گڑے ہیں چو گڑا انہوں دوزخ دی کھڑکی کھول جاندی ہے تو دی قبر چاندی ہے ہون جلے قبر کٹی نا جی تے نال علی قبر مولانا ویکھیا وہ ڈھے پی قبر تے ویکھیا تے کفن میں میلا نہیں ہویا کفن میں کیا نہیں کفن میں میلا نہیں ہویا عجیب منظر ہے صرف کفن سفید نہیں بلکہ او دے چہرے دوتے نا اللہ دی قدرت نال کفن دے وچ گلاب دا پھول کھلیا ہویا کفن دوتے گلاب دا پھول کھلیا ہویا ہے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ گل سنانا لوگ بڑے حیران ہوئے تے کفن میں میلا نہیں ہویا کفن میلا کیوں ہو گئے آؤ میں عرض کرنا غازی علم دین شہید غازی علم دین شہید دفن کیتا نا توجہ تے قبر دے وچ پانی پہ گیا 2-3 دن گزر گئے قبر میانی صاحب منتقل نہ کیتی انگریز دا دور ہے ہندوستان دا زمانہ ہے تے راجپال نو واصل جہنم کر کے علم دین شہید ہویا تختہ دار تے چڑھیا کم لمبا ہو ویسی ممتاز قادری ممتاز حسین قادری اللہ اکبر جس لے ادا پھانسی دا وقت آیا نا صدام حسین توجہ کریں تے او دروغ آخدا ہے ڈپٹی سپریڈنٹ اس آکھیا میں کئیاں لوگاں نو پھانسی چڑھ دیاں چڑھیں دیاں ویکھیا ہے اس آکھیا میری زندگی دے اندر پہلا بندہ ہے وے کہ مرن تو کچھ ٹائم پہل شہید ہومن تو کچھ ٹائم پہل پھانسی چڑھن تو کچھ ٹائم پہل اس غسل کیتا سفید لباس پایا سبز امامہ بند کے نا تے نفل پڑھ کے تے 5 منٹ پہل ڈپٹی نو آکھدا ڈپٹی یار جلدی کر انتظار نہ کرا جلدی کر انتظار نہ کرا اسا کیا کال کڑی گل دیا اسا کیا جلیا تے نظر نہیں آ رہا زہرہ دا بابا میرے پھندے دے کول کھلوتا ہوا اسا کہتا ہے نظر نہیں آ رہا سونا مدینے اللہ جتھے میں پھانسی لگنا ہے نا جس پھندے تے میں چڑھنا مدینے لوگ تے کھلو کے میرا انتظار کر رہا ہے کھلو کے میرا انتظار کر رہا ہے اللہ اکبر
دنیا دا قاعدہ ہے جس لئے بندہ پھانسی لگدا ہے نا اللہ دی حکمت نال او دا جڑا گل ہے نا یہ رسے دے وجہ تو تھوڑا جا لمبا ہو جاتا ہے تھوڑا جا اتنا سارا کچھ چکن نال وہ ڈاکٹر جس ملاحظہ کیتا نا الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی اذان اور مجاہد کی اذان اور ہے سبحان اللہ یہ سب وہ سکھیا حیران ہو گیا منہ جنگلی پا لیاں وہ سکھیا ہزارہ بندیاں دے میں ملاحظہ کیتا ہے پہلا بندہ ہے نہ وال کام میں نہ وال واد دے گی کی اٹھائیں دے اٹھائیں کھلوتی ہے سبحان اللہ اٹھائیں دے اٹھائیں کھلوتی ہو یہ توجہ ایک میرے بڑے اچھے دوست تھی بڑے پاکستان دے نامور خطیب اختر حسین چشتی صاحب جورآباد انہوں نے بیٹے حافظ عالم بڑا اس میرے کو پوچھا شاہ صاحب ایک گل دسو میں کہ جی پوچھو انہاں کہ دسو میں حافظ ہوں عالم ہوں صدام حسین کئی عمرے کیتے کئی حج کیتے کئی قرآن پڑھے نفل پڑھے تہجداں پڑھیاں کہ شاہ جی جیڑی دیر ممتاز قاضی دے جنازے لے لین انتظار کرتے رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری اس آکھیا شاہ صاحب جیڑے لمحے اسیو اس لینڈ دے وچ کھڑے ہو کے نا تے ممتاز دا جنازے دا انتظار کرتے رہے نا جو کہ شاہ صاحب حفظ بھی کیتا ہے تراویاں پڑھائیاں مدینے گئیاں بڑیاں عبادتاں کیتیاں پر جیڑی چست و سواد آیا ہے نا اس آکھیا میں دس ہی نہ سکدا تو اس میرے کو پوچھیا کہ شاہ صاحب دی وجہ کیا ہے میں کہ مولانا بڑی صاف ظاہر وجہ ہے جیڑا زہرہ دا بابا ممتاز دے انتظار پھندے دے کل کھلوتا ہے یقیناً ممتاز دی جیڑی جنازہ ہے دا جی سونا شامل ہویا اسی نا سونا شامل ہویا اسی کفن میلے کیوں ہوں میں علم دین شہید علم دین شہید اقبال دو تین دن بعد میٹنگ بولیں گے ہندوستان دا زمانہ پاکستان اجے نہیں بنیا اس آکھیا مولویو او پیرو او تاجرو وکیلو گل کیے اقبال آکھیا قبر منتقل کریے میانی صاحب انہاں کے علامہ صاحب یہ برزخ دی زندگی ہے قبر دی زندگی ہے پانی پہ گیا ہے کفن گل گیا اسی چہرے دی تغیر و تبدل ہو گئے اسی گرمی ہے قبر دی اقبال آکھیا مولویو او پیرو او تاجرو کیا علم دین زان واسطے مرے ہے زار واسطے مرے ہے ذاتی عزت عظمت واسطے انہیں کہ نہیں ناموس مصطفیٰ واسطے اقبال آکھیا علم دین دا کفن تا کفن چہرہ تا چہرہ جڑے پھول پیا ہے نا انہوں نے شبنہ موجود نہ ہوئے تو میرے سیر قلم کر دے سبحان اللہ انہاں کیا جڑا شبنم سے پھول رکھے ہیں نا تے جویچ کا علم دین دے چہرے تھے انہاں کیا اگر وہ پھولنا شبنم موجود نہ ہوئے تو میرے سیر قلم کر دے اقبال آکھیا آؤ میرے نال آؤ توجہ آؤ میرے نال اگر میں عرض کیتی ہے یہ قبر کہن کر کے کھولی نا کستوری کیا امبر کیا عود کیا موتیا کیا روحیل کیا ود ود کے خوشبوئیں پیامن توجہ یہ ساری مٹی ہٹ گئی نا صدام حسین ان کر کے نا ساری مٹی ہٹ گئی تے وچو کفن آیا یہ دوتے پانی دا ذرہ نہیں آیا یہ دوتے گرمی دا ذرہ نہیں آیا جنہوں مٹی کھاتا نہیں وہ این لگے جی میں ہون کوئی میلے جو کٹ کے دکان دا لیا کے کفن علم دین دے گل پایا ہے اور مٹی بھی کفن آکھیا کچھ نہیں کیوں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں سبحان اللہ توجہ ان کر کے جلے چہرے تو کپڑا ہٹ گیا نا ایک مولوی ان کر کے زلفاں نچوڑیاں خدا دی عزت دی قسم ہے کتابیں لکھیا علم دین دی زلفاں جو پانی دے قطرے زمین تے اقبال اختر الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی اذان اور مجاہد کی اذان گھر اپنا ہوئے ہار دے روزے ہوں میں لسیاں پی کے شربت پی کے کھانے کھا کے جلے دیگر ہوئے نا تے مولی صاحب ہار دے روزے لتاں کبدیاں پہ ہوندیاں ہونٹ خشک ہوندین مسیح اذان دی آواز نکل دیئے اقبال اختر کربلا دا میدان ہوئے عزت ماں بیبیاں اے میرا موضوع نہیں جنہاں دے گھر بے اجازت جبریل نہ آوے جنہاں دے اقبال ننگا ہوئے حیات و سورت چھپ جاوے توجہ ہے جنہاں دے بچیاں دے جوڑے جبریل لے کے آوے توجہ ہے اقبال اختر ہے کہ ملہ کی اذان اور مجاہد کی اذان
اور ہے پوری گل نہیں، یہ کربلا دی گل ہے، سنو جلے رات آئی نا آخری حسین پاک اکبر دے خیمے چائے جاگنا جاگنا، حسین پاک علی اکبر دے خیمے چائے جا کے فرمایا بیٹا اکبر جی بابا، فرمایا بیٹا میرا دل آکھدا ہے ہو سکتا ہے پھر زندگی ساتھ نہ دے وے، اے آخری دن نہ ہوئے، میں چاہنا کہ اج رل کے عبادت کر لویے، فجر دی اذان کربلا دے ٹیبے تے کھڑے ہو کے نہیں دے نا جویں مسجد نبی بلال دیندے ہیں، جویں مسجد نبی چو بلال دیندے ہیں، تاکہ تیری یہ شاید آخری اذان ہوئے، اسی جماعت نال مل کے نماز پڑھ لویے، تے میں چاہنا کہ تیری آواز جویں کربلا دے ٹیبے تے آوے نا، انہیں میری بہن زینب دے خیمے چاہنی چاہی دیئے، قاسم دے خیمے چاہنی چاہی دیئے، پاک سکینہ دے خیمے چاہنی چاہی دیئے۔ آپ فرمایا بابا اذان تے میں نہیں دے ساں پر ایک میرے نال وعدہ کرو، جی فرمایا بڑے دن ہو گئے سغرا میری آواز نہیں سنی، جلے میں اذان دیواں نا تو نبی دی اولاد ہیں، حضور دا دوترا ہیں، تے جلے میرے نال وعدہ کرنا میں اذان دیواں نا جویں اذان دی آواز تیری بہن زینب تے کنا تے جاوے نا، بڑے دیہاڑے سغرا میری آواز نہیں سنی، تے میں وعدہ کر کے آیا کہ میری آواز مدینے سغرا دے کنا تے بھی جانی چاہیے۔ ہن کیسا لمحہ ہو سی، فجر دا ٹائم، اذان دا وقت، کربلا دے ٹبے تے عزت والے بندے نا شہر جاویں نا بابا جی تے حکیم کول ڈاکٹر کول بیٹی نال ہوئے، بہن نال ہوئے، بیوی نال ہوئے نا تے بندے بڑا پریشان ہوندے ہیں کہ غیر محرم ڈاکٹر نو اسی کیویں متھے لسائیں۔ ہن غور کرو او آل رسول دیاں بیبیاں اگے میں عرض کیتا ہے نا جڑی جنت دیاں سینی جنہاں دے سائیں جاندہ نانا نبیاں دا سردار، بابا کل ولیاں دا سردار، ماں کل جنتی عورتاں دی سردار، ویر کل جنتی جواناں دا سردار، حسین مور نبوت دا سوار، تے جس لے پردے دار یزیدیاں دی آوازاں پانی بند تکلیفاں منجلے میرا وجدان آکھدا ہے لے اللہ اکبر کربلا دے ٹبے تے کھڑے ہو کے نا علی اکبر آکھے ہو سی نا بولے فرشتے ہمیں مارا با کیتی ہو سی، جلے اللہ اکبر دی آواز آئی نا جی میں خیمے چائی سغرا پاک مدینے سوتیاں پئیاں، ویر دی آواز سنی نا تڑپ کے اٹھیاں، اکھتی رنجی لگدا ہے میرا اکبر آ گیا ہے، میں لے جاوے گا، اے عسکر دے کپڑے سی کے بیٹھیاں، تقدیر آکھیا سغرا اوہی اکبر جڑا مدینے ویکھ لے، اوہی عسکر جڑا مدینے ویکھ لے، ہن قیامت میں ملاقات ہو، قیامت میں ملاقات ہوے گی، تو میں عرض کر رہا ہوں قرآن دے نال محبت، قرآن دے نال محبت، وہ جس لئے انہاں ویکھیا نا انہاں کیا ڈوڈو اے بندہ ایڈا نیک کفن میں میلا نہیں ہویا تے گلاب دا پھل دے چہرے تے کھڑیا ہویا ہے، کھڑیا ہویا ہے، یہ دی وجہ کیا ہے؟ انہاں ڈھوڑیں دے نو دے گھر وگ گئے، ڈھوڑیں دے او دے گھر وگ گئے، او دی بیوی ملی بڑھی ضعیف مائی، انہاں کہ مائی اے دس تیرے گھر اللہ تیرا او فلانا جڑا وہ کی لگتا ہے کہ میرے گھر اللہ ہے میرے، اسے کہ میں او دا کیڑا اچھا ملہا، او دی کفن میں میلا نہیں ہویا، اللہ دی قدرت نال گلاب دا پھل او دے چہرے تے کھڑے ہویا ہے، اسے کیا بڑھڑا ہو گیا ہا، بڑی کوشش کی سو قرآن پاک پڑھن دی، پر ساری زندگی دی محنت قرآن پاک پڑھ سکیا نہیں، اتنی زندگی دیا ہے نا، ہر روز صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے نا تے قرآن پاک سامنے رکھ کے اکھاں چانسو لے آکے تے اتے انگل پھر دا آدھا یا اللہ جو تو لکھیا ہے سچ لکھیا ہے، جو تو لکھیا ہے حق لکھیا ہے، جو تو لکھیا ہے سچ لکھیا ہے، جو تو لکھیا ہے حق لکھیا ہے، ایک قرآن دی محبت او دے دل چاہی تو دا کفن میں میلا نہیں ہویا، کفن میں میلا نہیں ہویا، تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ اکبر جتنی قرآن دے نال زیادہ محبت کر سونا اتنا قرآن دا فیض کرم حاصل ہو سی۔ درود پاک پڑھن دی فضیلت کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک نا آدمی اس قرضہ دینا، اس قرضہ دینا 3000 درم یا دینار، صدام حسین قاضی کول کیس ہو گیا، قاضی انہوں آکھیا ایک مہینے دا ٹائم ہے یا 3000 درم یا دینار اے تو دینے نہیں تو تن میں جیل بھیج دینا، تن میں جیل بھیج دینا ہے۔ 28 دیڑے تو اس کنجی لگا چھڑے جی میں پاکستانی لگا چھڑ دیں، قرضے دی پرواہ۔ ایک مسئلہ سن لو اور تجربہ شدہ ہے، حضور دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ کسے کو قرضہ لے نا او دے دل وچ دیون دی تڑپ ہوے، انہوں خوف ہوے کہ مر نہ جاواں،
قرضہ دے لیں فرمایا اللہ تعالیٰ دا انتظام کرتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے دیون دی نیت تے کچھ لین دے اس نیت تے میری کیڑی کسے منجی ڈاک لینی ہے کیڑا میری منجی ڈاک لینی ہے توجہ ہے وہ 28 دڑے لگ گئے نا وہ بڑا بھجیا دوستاں کو رشتہ داراں کو کام نہ بنیا جلے دنیا دے سارے وسائل ختم ہو جاویں نا نہ ماں نہ بہن نہ بھائی نہ بیٹا کام آوے نا اسے لے زہرہ دا بابا کام آندا ہے اس نے خیال بابو زوار حسین اس وضو کر کے نا عشاء دی نماز پڑھ کے اکھاں چانسو لے آکے اکھاں چانسو میں اکثر عرض کرتا ہوں نا کاش تہجد دا ٹائم ہوئے تہجد دا ٹائم ہوئے وضو کر کے درود پڑھ کے کھڑا ہو کے اکھاں چانسو لے آکے حضور دے بدعا مکھڑے دا واللیل زلفان دا مازا کاجل دا لم نشرہ چھاتے تصور کرنا اکھی چ رو کے دل دا بھانڈا گدائی اللہ کاسا بنا کے نا ہاتھ پھد کے مدینے لمحوں کر کے آکھ نہ سونیا اساں سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھ وار صدقڑے جان دیاں تے انہاں باندیاں مفت بکان دیاں تے چالا وقت بھی آسے نو گھڑیاں تیرے منگنے ڈھل ہو سکتی ہے حسین دے نانے دے کرم تے رحمت دے ڈھلی کدی نہیں لگی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ کلے ماں نعرہ حیدری اساں شکدیاں تے کرلان دیاں تے لکھوار صدقڑے جان دیاں تے انہاں باندیاں مفت بکان دیاں تے شالا وقت بھی آسے نو گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسانہ کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کی کتھے جاڑیاں سبحان اللہ وہ رو کے نا مدینہ لمحوں کر کے کہ سونا آقا لاجپال کریم مہربانی فرماؤ کوئی انتظام نہیں کہ ان تواڈے سوا ابو آوی یہ میرا کیونکہ میں ایک آستانے دا خادم ہی ہاں عرض کرنا تسی اخلاص دے نال پیار دے نال جیڑا دکھ ہوئے نا مدینے علموں کر کے نا تے رو کے آنسو بہا کے نا تے حسین دے نانے نے یاد کرو خدا دی عزت دی قسم میں کمی وقت کیویں آدھے گھوڑا تے ہے گھوڑے دا میدان دل دا بھانڈا اخلاص دعاواں روز منگنے ہیں دعاواں روز منگتے ہیں لیکن ایک دعا ہوندی ہے جیڑی منگی ہے نا اکھاں چ آنسو آوے تے بندے نو آپ یقین ہوندا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے بے شک یہ دل ایک ٹیسٹر ہے دل ایک ٹیسٹر ہے دل ایک آئینہ ہے یہ دے وچوں نظر مار کے ویکھ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے تو جو ہے بے شک جدھر اس ستا نا خواب وچ سرکار تشریف لے آئے سرکار تشریف لے آئے فرمایا میرا غلام اتنا گھبرا کے پریشان ہو کے صد ماری گیا 10 مسئلہ کیے یا کہ سونیاں ساری دنیا بہن برا رشتہ دار کم نہیں بنیا 3000 درہم یا دینار میں دینا ہے آپ فرمایا غلام پریشان نہ ہو علی بن عیسیٰ جڑا وزیر ہے نا انہوں جا کے آکھ میں زہرہ دے بابے بھیجیا ہے تو میرے 3000 دا انتظام کر 3000 دا انتظام کر وہ جا گیا نا تو گیا کوئی نہ اگلی رات پھر حضور خواب چاہے فرمایا اے میرا غلام گیا نو اس کی یا رسول اللہ ونیا تسیں مادیت دا زمانہ ہے ڈھیر ساری رقم ہے اگر وہ میں ناکھے کہ تین اگر سرکار بھیجیا تو حضور کوئی سنیا بھی دیتا ہے جاگنا ضائع نہ کر حضور کوئی سنیا بھی دیتا ہے آپ فرمایا ہاں جا انہوں آکھو جدن دا تو ہوش سنبھالیا ہے فجر دی نماز تو بعد جب تک 5000 دفعہ درود پاک نہ پڑھ لینا کسی بندے نال گل نہ کریندا اس نے لگ دے تے میں سرکار بھیجیا ہے سرکار ہو بھیجیا ہے اللہ اکبر توجہ ہے سرکار ہو بھیجیا ہے اللہ اکبر صبح ہوئی نا اٹھیا علی بن عیسیٰ وزیر دے محل وچ گیا دروازہ کھٹکھٹایا اندرو دربان آیا اس آکھیا کون اس آکھیا کون ایسا جو نال کام ہوئے نا تے آئی جی دا فون کرایا ہوئے یا کارڈ لیا ہوئے تے سنٹری ایسا جو دے کمرے آلا کے کون وہ دھٹ پرا کون کو میں وہ جنو آئی جی بھیجے ہے تو جو ہے جلے علی کو گیا نا دربان دروازہ کیا کون ہے کیا کون کوئی نہ جا اپنے وزیر نو آگ ایک بندہ آیا ہے آپے نہیں آیا انہوں سرکار نے بھیجیا ہے توجہ سرکار نے بھیجیا ہے اگلے بادشاہ بھی تے جنان نہ ہوندے
جتیاں لتھیاں ہوئیاں امامہ لتھ ہویا بھج کے آیا اس آکھیا بیلیہ کیویں اس آکھیا انج نہیں میں نے حضور بھیجیا ہے اپنے کمرے چ لے کے گیا نا تو اس آکھیا دس کیویں آیا ہے اس آکھیا گل اے وے کہ میں 3000 درہم یا دینار قرضہ دینا ہے کل میری پیشی ہے تے پیسے دا انتظام کوئی نہیں ہویا تے میں حضور دی بارگاہ چ التجا کیتی ہے تے سرکار میں تیرے کول بھیجیا ہے سرکار تیرے کول بھیجیا ہے اس آکھیا گل تیری من لئی حضور جے بھیجیا تے کوئی سرکار بھی دیتا ہے جاگنا سرکار کوئی سنیہ بھی دیتا ہے اس آکھیا میں سنیہ تو بغیر تا آیا ہی نا میں سنیہ تو بغیر تا آیا ہی نا اس آکھیا دس اس آکھیا سرکار فرما رہے ہیں جدن دا تو ہوش سنبھالیا ہے فجر دی نماز تو بعد جب تک 5000 دفعہ درود پاک نہ پڑھ لینا کسی نو گل نہ کرے دا اس نے لگ دے تے میں حسین دے نانے بھیجیا تو جو ہے سبحان اللہ وہ اندر گیا 3000 درہم یا دینار لے آیا اے قبول کر لے 3000 اور دیتے اے قبول کر لے اسے کہا میں نے 3000 اسے کہا 3000 اس واسطے نا جڑا حضور دا حکم ہے توجہ اسے کہا 3000 اس واسطے اسی بھی تے نبی پاک دے غلام ہیں شامل ہاں نا ساڑھا درود بھی تے حضور سماعت کر دیں نا اسی بھی تے حضور دے کاغذاں چ نوکر تے غلام سبحان اللہ حضور نا فجر دی نماز پڑھا کے مسجد نبی چو نکلے فجر دی نماز تھکتا نہیں پہ مسجد نبی چو نکلے بابا جی ایک نا یہودی دا لڑکا 10-11 سال دا انہوں گلیش کھیڑ دا حضور لگے نا اس نگاہ کو اٹھا کے ویکھیا ودعا مکھڑا واللیل زلفاں مازا کاجل لم نشرہ چھاتی حضور اپنے گھر تشریف لے گئے نا بابا جی تو لڑکا یہودی دا اپنے گھر آیا نا تو بیمار ہو گیا بڑے بڑے حکیم بڑے بڑے طبیب کشتے نسخے حکیم وہ دے پیو نوا دین اسا ایسا بڑا علاج کیتا ہے ساڑی تحقیق دے مطابق انہوں بیماری کوئی نہیں انہوں کو عشق دا روگ ہے انہوں بیماری کوئی نہیں انہوں کو عشق دا روگ ہے تو قریب آجا کہ بیٹا زمینہ جائیداداں مال منال نوکر تن کیڑی گل دا روگ ہے اسا کہ بابا یہ زمینہ دا روگ نہیں یہ مال دا روگ نہیں یہ دنیا جاؤ حشمت اسا کہ کس دا روگ ہے اسا کہ بابا سچی دس اسا کہ دس اسا کہ دیدار مصطفیٰ دا روگ ہے اسا کہ دیدار مصطفیٰ دا اسا کہ تو کیویں جاننا ہے اسا کہ بابا فجر دی نماز پڑھا کے سونا باہر نکلیا ہے تو میں کھیڑدا ودا ہوں کھیڑدیاں ویکھیا نا تو بابا زلفاں اکھاں چہرہ اگو ہٹدا نہیں تے دل کردہ کدی سونے میں اپنے گھر چا سدے نا تے میں سونے دا دیدار کر لواں او جا کہ خبردار میں یہودی تو تیرا نانا لے ساڑا دین ہو رہے اسی پسند ہی نہیں کر دے وہ ہور بیمار مختصر یہ ہور بیمار ہو گیا نا حکیم آکھیا چند گھڑیاں دا مہمان ہے اللہ اکبر ایک نا سیابی رسول انہاں دا والد فوت ہو گیا میں انشاءاللہ میلاد بھی سنانا ہے لیکن میں تھوڑا جا حضور دی محبت دے والد نال ذہن جس پاسے ذوق چل پیا قبلہ او دا والد فوت ہو گیا چھوٹا جا بچہ او دی ماں آکھیا انسان ایک گل میں سنانی ہے بچے چھوڑ دیتی ہے اے دے نال ریلیٹ کر کے تے چلیے مدینے اتھے میرا بہنوئی ہے میری بہن ہے تے انہاں کول رسائیں وہ کھانا رہائش وغیرہ دا انتظام کر دے سن وہ سکھے آؤ یہ لے آئے نا اس انہوں بکریاں دا اجڑ بنا دیتا صبح نا اس بکریاں کڑیاں نا تے مدینے دے نال بستی ہے بکریاں زور نال نا مدینے شہر آر ٹول پہیاں مدینے شہر آر جلے اللہ دی حکمت جلے مدینہ دے باہر آیا نا سرکار اتھے کھڑے ہوئے سرکار اتھے وہ بچہ ہے اسا حضور دا چہرہ ویکھیا نا اللہ اکبر اگے بکریاں آپے آئیاں ہیں اور روز سوٹڑی مار چھڑے مدینے آل خدا دی حکمت ہر روز حضور اتھے میل جامیں جلے گھر آیا نا کسے لے حضور دی زلفان دا کسے لے حضور دے چہرے دا کسے لے حضور دی اکھان دا ذکر کرے او دے خالو آکھیا بھئی اسی ہور دھرم دے تو اس دی گلہ کرنا ہے جڑا ساڑے مخالف ہے یا ساڑے گھر رہ پاؤ
تے او دی تعریف چھڑ دے تے یہ او دی تعریف کرنی ہے تے ساڈا گھر چھڑ دے. انہوں ماں تے ماسی سمجھایا بیٹا رزق لگو ہے کھانا سب کچھ جویں خالوا دئیں کر لے. اس آکھے انج گل نہیں اماں انج کرو میری ماں تے میری خالہ تسی ٹر جاؤ مدینے ایک واری سونے نو ویکھ لو. ٹر جاؤ مدینے ایک واری سونے نو ویکھ لو تے مڑ میں مشورہ دیا من کے کرنا چاہیے من کے کرنا چاہیے. حلیمہ سعدیہ حلیمہ سعدیہ اللہ اکبر. بعض لوگ دائیاں چاہیا نہیں جڑا خدا دا محبوب ہوئے جدے واسطے خدا ساری کائنات بنائی ہوئے. حضرت عبدالمطلب آپ تے دادا آپ فرماندے میں طواف کعبہ پہ کرنا تو میں نواز عبدالمطلب آپ مکہ دے بازار دے اندر ایک دائیے نا اس دے حلیمہ ہے قبیلہ بنو سعد ہے طائف چو آ رہی اسے تو میرے سونے میں چانا ہے اسے تو میرے سونے نا چانا ہے. توجہ عبدالمطلب فرماندن جب میں باہر نکلیا نا مکہ دے بازار دے اندر کوئی تیز ڈاچیاں جا رہی ہیں ایک ڈھاندی ڈگ دی باندی اٹھ دی ڈاچی جسے لے قریب آئی نا تے میں ویکھیا تے میں آکھیا یہ حلیمہ ہے. توجہ ایا حلیمہ ہے. میں قریب آیا میں آکھیا کون اس آکھیا دائی نا حلیمہ قبیلہ بنی سعد آکی تھروئیں طائف چو. فرمایا تیرا ہی تو میں انتظار کر رہے ہیں تیرا ہی تو میں انتظار کر رہے ہیں. حلیمہ فرماندیاں جلے میں بابے دا قادہ ویکھیا نا سردار مکہ متولی کعبہ حضور دے دادا پاک اس آکھیا میں ویکھیا تو میں کیا کمال شخصیت ہے وہ میرے در ویکھیا ہے. فرماندی جلے میں عبدالمطلب آکھیا آپ میرے گھر ساڑھے گھر بھی ایک بچہ ہے. فرماندی جلے میں کر کے ٹوری نا پہلا قدم حضور دے گھر آل چایا. فرماندی یعنی لگا میں ٹور دی نہ پہنی میں نے کوئی چاہ کے لے جاندہ ہے. جلے میں حضور دے ویڑے وڑی نا حضور دے ویڑے وڑی اجے پہلا قدم رکھے یہ فرمایا میں بڑے بڑے سرداران دے بڑے بڑے قریشیاں دے گھرانچ گئیاں پر جی میں میرا قدم حضور دے گھر آیا نا فرمایا کستوری کیا امبر کیا عود کیا بد بد کے خشبوان پہ آندیاں. آپ فرمایا جلے میں حضور دے قریب آئی نا تو میں آمنہ میرا مقالہ ہویا گفتگو ہوئی تو میں آکھیا بی بی آمنہ پاک باقی گل تا بعد اچ کریا ہے ذرا بچے دے چہرے تو کپڑا ہٹاؤ تو صحیح. توجہ کپڑا ہٹاؤ. حلیمہ سعدیہ دی قبر ہے جنت البقیع دے اندر. بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے پیر بڑے بڑے ولی بڑے بڑے تابی اس قبر تے جامن نا میں کئی دفعہ میری حاضری ہوئی ہے قبلہ میں سر جھکا کے اکھاں نوا کے حلیمہ تین سلام ہوئے جی میں تو چاہیا کسے چاہیا ہی نہیں جی میں تو کھڑایا کسے کھڑایا ہی نہیں. دل کیتے تے کنگی پھیریا دل کیتے تے سرما پایا ہی دل کیتے تے سارے محمد مسیح نہ لایا ہی. تو ساڑھے حضور دی دائی بن کے آئی ہیں حضور دی دائی بن کے آئی ہیں. یہ فرماندیاں میں آکے اماں جی ساریاں گلہ چھوڑو سونے دے چہرے تو ذرا کپڑا تے ہٹاؤ. علیہ فرماندیاں جلے حضور دے ود دعا مکھرے تو کپڑا ہٹیا نا کہ سرکار میں نے ویکھیا کہ حضور مسکرائے. علیہ ماخدی ساری کائنات خزانے محمد ایک مسکراہٹ تو قربان کر دے. فرمایا میں کہ اماں اجازت دیو لے جاؤ ہن ڈاچیے اگے حلیمہ پیچھے او دا شوہر پچھلے سان حضور پچھلے سان لوگ اگر نبی نے علم نہیں ڈاچی نہیں چلی ڈاچی نہیں چلی. حلیمہ سمجھ گئے کہ انکار ذرا بچے نو اگلے پاسے کر تو پیچھے آ جولیے جلے حضور اگے آئے نا وہ ڈاچی جلے ڈھان دی ڈگ دی کمزور جلے حضور دی تے سواری ہوئی نا وہ جلے چلی نا تے جی میں لینڈ کروزر ہے ساریاں دائیاں تے ڈاچیاں پچھا رہ گئیاں کٹتی جا رہی ہے. وہ اگ دن حلیمہ ڈاچی بدل لیا کوئی ہور ڈاچی لے لیا. توجہ انہیں لکھیا بزرگاں اس لئے ڈاچی نو رب بولن دی جائز دیتی وہ جاکے وہ ڈاچی ہو وہ دائی ہو توڑا میرے نال کوئی مقابلہ ہے. میری کانٹ رحمت اللہ العالمین آ گیا ہے میری کانٹ سید الاولین آ گیا ہے میری کانٹ محمد کریم. لیکن فرمان جلے میں سونے نو گھر لے آئی نا دو ترس موئی کدی لبے کدی کوئی نا. فرمایا جلے پہلا قدم حضور دا پیا نا جڑیاں پچھڑ تے بیمار ہیں انہاں دے تھن بھری گئے. ممی چو چو کے میرا شوہر حارث بھی چو چو کے شیمہ بھی چو چو کے بھانڈے موک گئے دودھ مکیا ہی کوئی نا بھانڈے موک گئے دودھ مکیا ہی کوئی نہ. توجہ حلیمہ دی ایک کزن ہے حالہ وہ بھی دائی ہے وہ قریشیاں دے سرداراں دے بچے چاہ کے لے آئی نا صدام حسین
تے ایک دن حلیمہ نو آکھیا کہ دی حلیمہ آ تا صحیح تن میں بڑا سونے سرداراں دے بال نہ وکھائیں ایڈے سونے حلیمہ آکھیا حلیمہ آکھیا وہ لے گئی نا ایک بچے دے کپڑے تو چہرہ اس ہن کر کے ہٹایا نا اس حالا حلیمہ ویکھ کے آکھیا ہوں اے بھی کوئی سونا کہ دعا کہ یہ بھی کوئی سونا ہے کہ اچھا کہ چل ہن جڑا تو لے آئی ہے نا وہ بچہ میں نے وکھا اس دل وچ آکھیا میں جلے ہوں اس دو ویری کیتی نا میں وہ بچہ ویکھ کے ترے ویری پھوں پھوں کرنی ہے شریکہ پورا کرنا شریکہ تو جو ہر بندے واسطے نہیں فرمان جلے میں آئی نا حلیمہ سے اس دے چہرے تو کپڑا ہٹایا فرمایا میں ہوں آتا بھول گئی میں ویکھ دی رہ گئی تو کہ میں پتہ نہ لگا میں پتہ اسے نہ لگا کہ میں محمد قدمہ دا بوسہ لیندی پئیاں ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم اس کہ اماں ان گال نہیں ایک باری سونے نو ویکھاؤ انہاں کہا ٹھیک ہے توجہ ہے جلے حضور دا دیدار کر کے واپس آئیاں نا قبلہ اکھاں ہٹھاں بول دیاں نہیں نہ مانا باسی انہاں کہ من جی گل دسو سناؤ تو صحیح انہاں کہ بچیا گل ہے وے بھوکا مر جاویں تسا مر جاویں پر محمد دا دیدار لچس نہ اسا کہ بابا اگر مہربانی ہو سکے نا ایک باری میں حضور دا دیدار چکرا اسا کہ آسی یہودی خبردار وہ بیمار ہو گیا حکیم آکھیا چند گھڑیاں دا مہمان ہے چند گھڑیاں دا مہمان ہے تیرا بیٹا جلے انہوں پتہ لگا نا کہ میرا بیٹا چند گھڑیاں دا مہمان ہے اسے لو قریب آیا وہ جا کہ بیٹا تو جا رہے ہیں مرن تو پہل کوئی آخری خواہش وہ کہ بابا خواہش تو بڑی ہے پر تو پوری وہ کہ نہیں وعدہ ہوگا وہ کہ بابا چاہنا ہے نا میری سوکھی جان نکلے ایک باری مدینہ لوں کدی گھر چا سد دینا حضور نو کدی گھر چا حضور نو کدی گھر چا ساتھ وہ کہ بیٹا میرا وعدہ ہو گیا پیغام میں بھیجنا آنا وہ دا کام میں یہ پیغام آیا نا کہ یہودی دا لڑکا سونے آن کہ توڑا دیدار کیتا سو موت قریب ہے اگر مہربانی ہو سکے نا تو آؤ اس دے گھر فرمایا صحابہ جی اصلہ فرمایا آؤ اس غلام دے گھر چلیے مولوی ہونا پیر ہونا عالم ہونا اپنی جگہ تے مقام ہے پر سنا آیا پر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں اللہ اکبر جلے حضور آئے نا جلے حضور وہ دے گھر آئے وہ لیٹیاں پہ آئے کستوری نالو امبر نالو بھت کے خوشبواں ایک صحابی انہوں نے 4 بیویاں ایک تو ایک امیر وہ کستوری امبر عود منگائن و میری سوکن نالو زیادہ رسپیکٹ ہوئے محبت زیادہ ہوئے بڑے بڑے مختلف ملکاں تو لیکن جلے وہ شوہر آمین نا بابا جی وہ اتنی خوشبوؤں دی غالب ہوئے چوان دی خوشبوؤں ٹھوس ہوئے ایک دن انہاں کٹھے ہوں کہ سرتاج اے دسو تسی کیڑی برانڈ لاندے ہو اسی بڑیاں کستوریاں عود منگانے ہاں تے تسی آؤ تو آڈی خوشبو غالب ہے مسکرا کے انہاں کہ میں تو لایا تیل بھی کدی نہیں انہاں کہ کیوں انہاں کہ ہاں ایک دفعہ نا حضور میرے گھر تشریف لے آئے تے میرے جسم تے پھنسیاں نکیاں جیتے جیتے حسین دے نانا دی انگلیاں لگیاں نا کستوری کیا ابر کیا حضور دی انگلیاں دی خوشبو ہے توجہ ہے یہ لئے حضور آئے نا اگیو لیٹیا پہ اٹھ کے بہ گئے اٹھ کے ساڑھے خوشاب دیکھ شاعر ہے را منور وعدہ لکھ معشوق دیدار کرامن ہندے عاشق بھوکے بھانے لکھ معشوق دیدار کرامن ہندے عاشق بھوکے بھانے کئی وقت بھی پربا شخص نہیں ارمان 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 ہے اس فرمایا بیٹا بھی سونے ہیں فرمایا کی ہویا ہے اس کی سونے ہاں کوئی مسئلہ نہیں موت دی پرواہ نہیں سنے تسی آ گئے ہو مہربانی کیتی ہے اور میری جان آسانی نال نکل جاسی سنے بیٹا تو اتنا صادق اتنا کامل کہ تو کفر دی موت یہودیت دی موت مرے میری رحمت نو گوارا نہیں وجہ کہ سونے ہاں حضور فرمایا کلمہ پڑھ لے وجہ کہ سونے کلمہ تو پڑھ نہیں میرا عمل بھی چنگا کوئی نہیں میرا دھرم بھی چنگا کوئی نہیں ساری زندگی یہودیت گزار دیتی سونے جدن تین ویکھیا دیاڑے ہی تھوڑے رہ گئے جدن تین ویکھیا دیاڑے ہی فرمایا بیٹا تو کلمہ پڑھ میں محمد تیرے نال وعدہ کرنا تے میرے قبر تے شردہ میں محمد ضامن ہو گیا تیرے قبر تے شردہ میں محمد ضامن ہو گیا اس کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ دی روح کفرن سے تو پرواز کر گئی
وہ دے باپ آکھیا لے جاؤ غسل دیو کفن دیو جنازہ پڑھو یہ ساڑھے کام نہیں. اور فرماؤ قسمت جمعہ یہودیاں دے گھر پلیا یہودیاں دے گھر کلمہ زہرہ دا بابا پڑھا رہا ہے. نہیں باپ فرمایا سیابا ہزاراں غوث کتب اکٹھے ہوئے نا ایک سیابی دے پیران دے دور دے برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا سیابا جی اصل اللہ فرمایا دی چارپائی چاہ لو. چارپائی جمعہ یہودیاں دے گھر پلیا یہودیاں دے گھر کلمہ زہرہ دا بابا پڑھا رہا ہے. چارپائی سیابا چاہ رہا ہے میں داکھن دو جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو جو ہے حضور نے نا وہ دا خود جو بابا جی تڑپ جاؤ اس نا سرکار وہ دا خود جنازہ جیسے لے پڑھایا نا تو پھر کی ہویا حضور نے جلے صفحہ ٹوٹ کے نا حضور چلن لگے. آپ پورا قدم پاک زمین تے نہیں رکھ رہے. شہباز کی یا رسول اللہ پورا قدم نہیں رکھ رہے. فرمایا اس غلام دے جنازے اتنے فرشتے آئے ہوئے کہ مدینہ پیر رکھن دی جا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ آلہ و قلم تیرے ہیں. ایک ویری سونے دا ہو کے ویک تا صحیح ایک ویری سونے دا ہو کے ویک تا صحیح. بھامیں رنگ دا کالا بلال ہوئے بھامیں سلیمان ہوئے بھامیں ابو ذر ہوئے بھامیں مقداد ہوئے بھامیں صدیق اکبر اور فاروق تھکتا نہیں گئے. ہائے 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 میلاد پاک حضور دی ولادت پاک پتہ کی ہے کچھ لوگ آکسیں کوئی دیکھو نا جی تسی ہر سال میلاد منائندے ہو ہر سال میلاد منائندے ہو. حضور کو ہر سال آندیں حضور کو ہر سال آندیں اور ساڑھے کو جاکسن جی گل تا ٹھیک ہے گل نہیں جڑا ایک ویری آوے کیا وہ ہر سال تذکرہ کر رہا منع ہے. قرآن کتنے ویری نازل ہویا ہے کتنا ایک واری ہر سال جدن رمضان آوے تراویحیں قرآن 27 نو ختم 29 نو ختم 5 نو ختم. قرآن ایک ویری آیا ہے بار بار او دا ذکر تے تلاوت کرنا جائز ہے. یہ قرآن ایک ویری آوے بار بار ذکر کرنا جائز ہے. جس صاحب قرآن ایک ویری آوے یہ دا صدقہ قرآن ملے ہے رحمان ملے ہے مسلمان بندہ بنے ہے حضور دا صدقہ. تو جب میلاد بار بار قرآن پڑھنا جائز ہے کہ حضور دا میلاد منانا بھی میلاد منانا بھی میلاد منانا نہیں جی. یہ تسی جڑے پیسے ادھے خرچ کر دے ہو یہ کسے بیوہ نو دے چھڑو کسے غریبن دے چھڑو. میں آکھیا مولانا ہر پیسے دا اپنا مصرف ہوندہ ہے اپنا خرچ کرنے دا طریقہ ہوندہ ہے. مثلا ایک بندہ 1 کروڑ روپیہ خیرات کار چھڑے تے 50,000 تا بکرہ قربانی دا نہ کرے کیا ہو دی قربانی ہو ویسی قربانی نہ ہو سی. یہ مصرف واسطے یہ پیسہ ہے نا اسے مصرف واسطے خرچ کرنا چاہیے ہے. یہ حضور اپنا پتر مولوی دا ہوئے نا تے اس لئے ساری دعوتاں میں ہو جاندیاں شامیانے بھی لگ جاندیں. توجہ اللہ اکبر. پھر دیکھو نا جی تسی اتنا خرچ کر دیو. میں آکھیا خانہ کعبے دا جڑا غلاف ہے نا خانہ کعبے دا وہ کئی کروڑا روپے دا غلاف ہے کئی کروڑا روپے دا غلاف ہے. تے خانہ کعبے دوتے چاڑے ہویا ہے. کیا خانہ کعبے دو پالا لگدا ہے کیوں خوبصورتی واسطے کروڑا روپے دا غلاف عزت احترام واسطے خانہ کعبے دا. تے خانہ کعبے نالو حضور فرمایا عام مومن جڑا ہے نا وہ دا مقام افضل ہے. خانہ کعبے نالو کامل مومن دا مقام افضل ہے. کعبے دا بڑا مقام ہوئے گا پر توجہ جدا اللہ اکبر. چلو پوری گل سنا دینا تھک پہ ہو. ایک پاسے سونے دا محل ہوئے ایک پاسے کچی مسجد ہوئے مقام کس دا افضل ہے کچی مسجد دا. پھر جامع مسجد دا مقام افضل مسجد نبی دا مقام افضل خانہ کعبہ دا مقام افضل بیت المعمور دا مقام افضل عرش اولا دا مقام افضل لو دا مقام افضل کرسی دا مقام افضل جنت دا مقام افضل. پر نانا کچی مسجد نالو جامع مسجد نالو مسجد نبی نالو خانہ کعبہ نالو بیت المعمور نالو عرش اولا نالو لو نالو کرسی نالو جنت نالو مقام افضل تزارہ دے بابے دا جسم لگا. سبحان اللہ. یہ حضور دی قبر پاک ہے نا حضور دی مٹی پاک ہے حضور دا جسم ہے عرش نالو فرش نالو جنت نالو افضل ہے.
میں نے اکھدا قرآن اکھدا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. قرآن اکھدا اللہ فرماندا میں شہر مکہ دی قسم لا اقسم بہذا البلد میں شہر مکہ دی قسم وانت حل بہذا البلد. فرمایا اس وقت جلے سونیا تو مکے چوں ہے صفا واسطے نہیں مروہ واسطے نہیں مزدلفہ واسطے نہیں وانت حل بہذا البلد جلے تو ہوئے نا تیری وجہ تو میں تے سونا مکے ہوئے مکہ شان والا سونا مدینے آوے مدینہ شان والا. سنو کچھ لوگ عمرے تے حج تے جاویں نا تے مدینے نہیں جاندے. مدینے کیوں؟ اگر وہ کہ صفا مکے مروہ مکے مزدلفہ مکے مینا مکے آب زمزم مکے طواف کعبہ مکے. کوئی عمل ایسا نہیں حج دے عمرے دا جڑے مدینے ہوئے تے صرف خدا دی رضا واسطے خانے کعبے دی نیت کریے اے توحید ہے. اگر مدینے دی نیت کرساں تے شرک ہو جاسے. توجہ میں آکھیا مولانا بشک طواف کعبہ مکے صفا مکے مروہ مکے آب زمزم مکے پراسس جڑا ہے حج دا یا عمرے دا اے تمام مکے تے پر قبولیت دی موراں مدینیوں لگ دیاں. قبولیت دی موراں قبولیت دی موراں قبولیت دی موراں مدینیوں لگ دیاں. کیویں؟ سنو نماز پڑھیے روزہ رکھیے حج کریے زکوٰۃ خیرات دیویے. کیا ہر بندہ نمازی آکھ سکتا ہے کہ میں نمازی ہوں لہٰذا میں جنتی ہوں اللہ قبول کر لوے جنت؟ گارنٹی کوئی نہیں. روزہ رکھیے اللہ قبول کر لوے جنت؟ گارنٹی کوئی نہیں. حج کریے اللہ قبول کر لوے گارنٹی کوئی نہیں. صدقات خیرات کریے قبول کر لوے گارنٹی کوئی نہیں. توجہ ایک گارنٹی ہوئے کسے مفتی دی نہیں کسے ملا دی نہیں کسے پیر دی نہیں کسے تابی دی نہیں کسے صحابی دی نہیں. وما ينطق عن الهوى انہو اللہ وینجوہا جدی زبان تے خدا بولدا ہے. توجہ نبی پاک فرمایا من زار قبری واجبت لہو شفاعتی. جس نے محمد دی قبر ویکھ لئی نا روزہ ویکھو تے میری شفاعت واجب ہو جائے. من زار قبری واجبت لہو شفاعتی تے میری شفاعت واجب ہو جاسی. اللہ اکبر. تسی جی جھنڈیاں لیندے ہو میں کہ تسی مترئی امت ہو. توجہ مترئی قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمائے ایمان والے ہو میں تھوڑے تے احسان عظیم کیتا ہے کہ اپنا محمد عطا فرما دیتا ہے. ادھر کئی گھنٹے زمینہ آسمان کائنات رب بنائیے احسان نہیں جتایا. یہ لزارہ بابا آیا نا فرمایا کائنات دے لوگو میں اپنی احسان عظیم کیتا ہے کہ اپنا محبوب عطا فرما دیتا ہے. تو جو ہے پھر اج ایسی جھنڈے لینے ہیں نا اپنی حسب استطاعت کوئی 2 فٹ دا کوئی 2 گز دا کوئی 4 گز دا. فرمایا جبریل جی مولا فرمائیں کر 3 جھنڈے لے لے جنت چو. حوالہ نہ ہوئے تو میں جواب دیں 3 جھنڈے لے لے جنت چو. ایک مشرق لا ایک مغرب لا ایک کعبے دی چھت لا. تے سونیا کیوں؟ فرمایا جبریل کہ نہیں پتا اج میرے یار دنیا تے جانا ہے حضور دی محبت دے اندر جا 3 جھنڈے لا ایک مشرق ایک مغرب ایک کعبے دی چھت تے. جبریل ایک پار کھول لینا مشرق تے مغرب ختم ہو جائے. جبریل دا پار ختم ہون جڑا جبریل جھنڈے لایا سے وہ کتنے سارے بڑے ہو سے. پھر اسی تے ہے لڈو چاول لنگر تقسیم تے. فرمایا جبریل جی مولا فرمایا کسے پاسے بیٹی پیدا نہ ہوئے میرے یار جانا ہر پاسے پتر ہی پتر ونڈ دے پتر ہی پتر ونڈ دے پتر ہی پتر ونڈ دے. اللہ اکبر. فرمایا دروغہ دوزخ آئی دوزخ دے سارے بند کر دے. دروغہ جنت آئی جنت دے سارے ہی کھول دے. میرے یار جانا ہے میرے یار جانا ہے. آؤ میں عرض کراں بلاد دی گل کر کے تو پھر شاید شاہ صاحب تشریف لے آئے حسین تو تسی شاید تھک گئے حسین. اللہ اکبر. اللہ فرمایا تو جو ہے اجے زمین نہیں آسمان نہیں لامکان نہیں مشرق نہیں مغرب نہیں شمال نہیں جنوب نہیں رات نہیں دن نہیں ہواواں نہیں فضاواں نہیں آدم صفی اللہ نہیں نوح نجی اللہ نہیں ابراہیم خلیل اللہ نہیں موسیٰ کلیم اللہ نہیں عیسیٰ رسول اللہ نہیں جنت نہیں دوزخ نہیں کچھ بھی نہیں. یہ خدا ہے یہ نور مصطفیٰ ہے. عالم ارواح دے اندر عالم ارواح دے اندر اللہ تعالیٰ 2 جلسے منعقد کیتے. ایک اپنی توحید دا ایک اپنے یار دی رسالت دا. ایک اپنے یار دی رسالت دا پہلا جلسہ منعقد کیتا نا عالم ارواح زمین نہیں عالم ارواح دے اندر. تے کی فرمایا؟ فرمایا اللہ اکبر
یہودیاں دیاں، نصرانیاں دیاں، عیسائیاں دیاں، مجوسیاں دیاں، ہندوؤں دیاں، کھتریاں دیاں، نبیاں دیاں، ولیاں دی روحاں بلا کے عالم ارواح دے اللہ فرمایا الستو بے ربکم، توجہ ہے الستو بے ربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ ساریاں روحاں آکھیا قالو بلا، تو ہی ساڈا رب ہے، تو ہی ساڈا رب ہے۔ جلسہ ختم، جلسہ ختم۔ دوسرا جلسہ ہویا حضور دے میلاد دا، میں آیت پڑھ کے عرض کرنا حضور دے میلاد دا۔ ہن یہودی نہیں، نصرانی نہیں، عیسائی نہیں، مجوسی نہیں، ولی نہیں، غوث نہیں، کتب نہیں، رب نبیان دی روحاں نو بلایا۔ قرآن اقدہ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں دی روح، آدم دی روح جی مولا، ابراہیم دی روح جی مولا، موسیٰ دی روح جی مولا، عیسیٰ دی روح جی مولا، تمام نبیوں دی روحاں بلا کے فرمایا اے نبیوں دی روحوں میرے نال ایک وعدہ کرو، میثاق کرو، کیڑی گل دا؟ فرمایا آدم، موسیٰ، عیسیٰ میرے نال وعدہ کرو، یا اللہ حکم کر۔ فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور میں نبوت دیساں، رسالت دیساں، معجزات دیساں، کتاباں دیساں، حکمتاں دیساں، تے وعدہ کرو ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول، آ جاوے میرا محبوب، ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول، آ جاوے میرا رسول، رسول تو مراد سرکار مدینہ، تے راہ فرماتا ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول، آ جاوے میرا رسول، تے رسول دا آمنا ہی تو میلاد ہے، حضور دا آن دا نا ہی، حضور دے آن دا نا ہی، آن دے نا ہی تاں میلاد ہے۔ فرمایا تو میں نبوتاں دیساں، تسی میرے نال وعدہ کرو، او دا زمانہ پاؤ، او دی مدد کرسو، او دی نصرت کرسو، او دے غلام بن کے راسو۔ تے فرمایا اے آدم تو شیش تے، ابراہیم تو موسیٰ تے، عیسیٰ تے گواہ ہو جاؤ کہ تسی میرے وعدہ پہ کر دیو، تے میں خدا تواڈے سارے تے گواہ ہو جانا، میں خدا تواڈے سارے تے گواہ ہو جانا کہ تسی میرے محبوب دی آمد تے حضور دی غلامی تے نصرت کرسو، غلامی تے نصرت کرسو۔ او میلاد ہے جڑا عالم ارواح دے اندر اللہ تعالیٰ نبیوں دے روحاں دے سامنے بیان کیتا ہے، نبیوں دی روحاں دے سامنے بیان کیتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں۔ میلاد منائیے، اور میں تو بڑی کچھ گفتگو کر سکنا ڈیٹیل، میلاد منائیے تے لبدا کیا ہے؟ تو جو ہے لبدا کیا ہے؟ ایک نا یہودی، ایک یہودی، او دے گواہ مسلمان، مسلمان غریب، مسلمان غریب، ہر سال وہ بڑے اعلیٰ پیمانہ تے 12 دا دن آوے نا، بیٹا بے جو حال چل نہ کرو، 12 دا دن آوے وہ بڑے لنگر، پٹھیائیاں، چاول پکائے، وہ گماڈیا دا پورا سال تیری روٹی نہیں جڑ دی، جدہ آئے دن آوے اتنا اہتمام کردہ دا کوئی فائدہ ہوندہ ہی، وہ جا کہ مدینے اللہ میرے گھر آندہ ہے، مدینے اللہ سونا میرے گھر آندہ ہے، چاہلا قسمت چنگی، تو جا کہ یار اگر میں سونے دے چا میلاد منائی کہ آقا میرے گھر بھی آسن، تو جا کہ سونا رحمت اللہ العالمین ہے، کریم ہے، لجپال ہے، اخلاص نال میلاد تو چا منا، لنگر تو چا پکا، زہرہ دا بابا کرم کر دے سے۔ اگلا سال آیا، اس نات خان صدے مسلمان نان بائی صد کے لنگر تقسیم کیتا، جلے شام بیٹا بہ جائے، جلے شام ہوئی نا اپنی منجی تے لیٹ رہا ہے، دل دی تمنا ہے اس میں نلوادہ کیتا ہے سونے میرے گھر بھی آنا ہے، اینا پاسے مار دیا نا سین گیا، خواب بچ حضور تشریف لے آئے، فرمایا اٹھا یہودیا تو میرا میلاد نہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جا گیا کلمہ پڑھ دا پیا، حیران ہے، اکھدہ بیوی نو خبر دیواں، بیٹے نو دیواں کہ میں حضور دا، جلے آیا نا بیوی بھی اٹھ کے کلمہ، بیٹی بھی، بیٹا بھی، انہاں کیا بابا دسن دی لوڑ کوئی نہیں، مدینہ اللہ ساڑھے تے بھی کرم کر گیا ہے، مدینہ اللہ ساڑھے تے بھی کرم کر گیا ہے، یہ خلاص نال میلاد یہودی منائے، زہرہ دا بابا انہوں خالی نران دے رہے، بغداد محلہ حضور غوث پاک دا ظاہری زمانہ، ایک بہت بڑا محل سجایا گیا، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے کبیر لوگ، دعوتاں، کھانے، لنگر، ایک بڈھی جی مائی بغداد دی، پھٹے پرانے کپڑے، چھوٹی ٹیک دی ہوئی نا، چھوٹا جا بچہ نال ہے، اسا کیسی بھی یار دا میلاد سونا بھی ہے، یار دا میلاد سونا بھی ہے، یہ لے آئی نا گیٹ دے ہوتے دروغیاں کہ مائی تیرا کپڑے بو والے لباس پھٹے، خبردار ٹور جا، اتھے بڑے بڑے وزیران دا، مشیران دا، امیران دا، بولے مائی دے دل تے چوٹ لگی نا قبلہ بابا جی، تو اس مدینہ المو کر رکھا کیا سونے ہاں زہرہ دا بابا تو صرف امیران دا، سا غریبان نال تیرا تعلق کوئی نہیں، اور رو پئی بولا کہ بیٹا سی یار دا میلاد گھر منا لسان، یار دا میلاد وہ گھر آئی، اس نات پڑی، بچہ سندہ پہ ہے، اجے نات پوری نہیں ہے، اس پہ خیر حضور غوث پاک اس مائی دے چوکھٹ نبوسہ پہ دیں دے،
مائی دی چوکاٹ چومدے مائی دور یا غوث پاک میری چوکاٹ فرمایا مائی میں تیری چوکاٹ نہیں میرا مدینے والا اتو لگ کے تیری نات سننے واسطے آیا ہے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے کملی والے جو ویکھ دے تو دل ویکھ دے فرمایا یا ایھا الناسو اے لوگو قد جاکم برہان من ربکم تحقیق تہاڈے کول آئی برہان میں نے نشانی برہان میں نہ دلیل برہان میں نہ معجزہ فرمایا تحقیق برہان من ربکم فرمایا اللہ دی طرف تہاڈے کول میری نشانی آئی اللہ دی طرف میرے دلیل آئی توجہ ہے برہان میں نے معجزہ برہان میں نہ دلیل برہان میں نہ نشانی 1,24,000 پیغمبر نبی رسول تمام نبیوں نے کچھ نہ کچھ معجزہ کسی نے 2 معجزے کسی نے 10 معجزے کسی نے 20 معجزے قرآن معجزے نے بھی آکھ دیں دلیل نے بھی آکھ دیں نشانی نے بھی آکھ دیں میں معجزے تے گفتگو کرنا آدم علیہ السلام آئے معجزہ لے کے آئے نوح علیہ السلام آئے معجزہ لے کے آئے ابراہیم علیہ السلام آئے معجزہ لے کے آئے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام تمام نبی معجزہ لے کے آئے یہ ساڑھے آقا دی باری آئی نا فرمایا سونیا تمام نبیوں نے میں معجزہ دے کے بھیجیا سونیا تن معجزہ دے کے نہیں بھیجنا تن سراپا معجزہ بنا کے بھیجنا حضور دا آدم تو پہل ہونا معجزہ آدم تو پہل ہونا معجزہ آدم دی پیشانی چورے مصطفیٰ دا آنا معجزہ آدم دے ناخنہ چانا معجزہ اکھاں تے لانا معجزہ عبدالمطلب دی کوفے چانا معجزہ عبداللہ دی صلبے چانا معجزہ آمنہ دی گودے چانا معجزہ آندیاں سجدہ کرنا معجزہ کنگی پھیری ہونی معجزہ مختون ہونا معجزہ توجہ ہے حضور دیاں زلفاں معجزہ حضور دی پیشانی معجزہ حضور دی اکھاں معجزہ حضور دی زبان معجزہ حضور دی ہاتھ معجزہ حضور دے قدم معجزہ حضور دے جوڑے لگی دھوڑ معجزہ بن کے آئی ہن میں حضور دیاں زلفاں تو لے کے نا حضور دے قدماں تک حدیثاں پڑھا نا کئی ڈھگ لگ جاویں صبح ہو جاوے حضور دے معجزات ختم نہ ہوویں اخلاص نال درود پڑھنا اخلاص نال میلاد منانا تہاڈا کم ہے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال بڑا اعلیٰ لنگر کریں دے گا ایک سال تنگ دستی آ گئی کہ کچھ نہ مل سکیا ایک پروپی چھولیاں دی لے کے نا ادھے میلاد تے بچیں تقسیم کر کے نا روندے روندے سہیں گئے کہ کدی میرے کول کتنا رزق ہوندا آج چھولے خوابے ستے نا کہ حضور دی کچاری لگی ہوئی ہے حضور دی کچاری لگی ہوئی ہے اللہ اکبر مٹھائیاں لنگر حضور دے ارد گئے جڑے چھولے شاہ صاحب دیتے نا حضور اپنے سامنے لے کے بیٹھے آخری یا رسول اللہ مہربانی میرے کریم فرمائے شاہ عبد الرحیم مٹھائیاں لنگر ایک پاسے جس اخلاص دے نال نا تو میں پیش کیتے نا میں محمد میں بڑے پسند آئے نا اخلاص نال حضور نو چھولے ملاتے دے دے سونا بھی خالی نہ ران دے وے مائی غریب بھی ہوئے سونا نو خالی نہ ران دے وے یہودی ہوئے انہوں سونا کلمے دی دولت تو مال کر دے وے حضور دیاں زلفاں معجزہ حضور دی پیشانی معجزہ آخری بات ایک نام اللہ اکبر چلیا شام تو تجارت دے نال ایک قافلہ یہ تو میں بڑی گفتگو لمبی چوڑی کر سکنا لیکن ٹائم گھنٹے توتے ہو گیا ہے اپنا امتحان میں نہ لیں تو ہڈا بھی نہ لیں توجہ ہے بیٹا بہ جائے اس بچے نے بعد ہے میرے دل ویکھو انشاءاللہ آخری گل کر کے چھوڑ دینا شام تو نہیں سوتے تو بیٹھے ہوئے ملک شام تو قافلہ چلیا ملک شام تو قافلہ اٹھ گھوڑے لانڈیاں کنیزاں غلام چلتا چلتا قافلہ شام تو مدینے آ گیا مدینے تو باہر قافلے پڑھاؤ کیتا فجر نماز پڑھا کے حضور نکلے نا تو شہباز کی یا رسول اللہ تجھے فرما رہا ہے کہ اٹھ لینا ہے آؤ شام دے اٹھ پڑے اچھے قاداور پھر در بکھیا ہے حضور آئے نا شہباز دی جماعت نال ہے چلتے چلتے جلے قریب آئے نا اس قافلے دے کول اٹھ کھڑے ہوئے بھیڑاں بکریاں کھڑیاں ہو گئی ہیں غلام جلے سونا آیا ہے نا مشرق دے جانور مغرب نو مبارک مغرب دے مشرق نو اے لوگو اے جانور دن کے اے جانورو رحمت اللہ العالمین آ گیا جلے حضور قریب آئے نا کہ اٹھ حضور نو پہچان دیں ان اٹھاں تے گفتگو کئی ایسے واقعات ہیں اٹھنا حضور نو دیکھ کے جھوم گئے گھوڑے کنیزاں غلام لانڈیاں جلے انہاں کر کے نا توجہ ہے حضور ایک قافلے دے جڑا منشی آنا وہ دے کل پوچھا تو مالک ہیں وہ جا کہ نہیں سونیا میں مالک نہ مالک مدینہ دی منڈی بھاؤ تاؤ دا پتہ کرن گیا ہے تو فرمایا اے اٹھ دینا ہی وہ جا کہ سونیا دینا ہے میں جاننا ہے نہیں سونیا کتنے پیسے وہ جا کہ پیسے نہیں لینے ہیں تسی اٹھ لے جاؤ انہاں کہ مالک اگر تو اڈے کل اٹھ دی قیمت پوچھ لئی تو کی دے سو انہاں کہ سونیا ایک بری تو آکھ دے کہ میں تو اڈے تے راضی ہاں اسی اپنے سر قلم کر کے غلام وچ پیراں دے رکھ دے سان
اپنے مالک دے تاجر دے پیراں وچ رکھ دسائیں سودا مانگا نہ سمجھسائیں آ فرمایا نہیں میں جانا زور دی نماز پڑھ کے آ کے تواڈے مالک نال سودا کرساں میرے در وکیا میں مکائی کھانا جلے حضور واق گئے نا تو قافلے دا مالک شام دا تاجر آیا نا ویکھیا گھوڑے جھوم رہے ہیں اکھاں بند غلام جھوم رہے ہیں اکھاں بند کنیزاں جھوم رہی ہیں اکھاں بند اٹھ گائیں مجھیں بکریاں اس ویکھیا نا سویا مال کوئی حضور دیاں زلفاں دا تصور کر کے کھڑا ہے کہ حضور دے چہرے دا تصور کر کے کھڑا ہے کہ حضور دے چلن دا تصور کر کے کھڑا ہے ہوا آوے نا محمد کریم دیاں زلفاں لہراویں آیا نا صدام حسین ویکھیا سویا مال بکریاں بھیڑاں غلام جویں بالکل ساکت ہو جا کہ غلاموں آواز نہیں آئی غلاموں ویکھیا دا ہویا کہ نہیں یعنی کہ موڈے نال آیا نا آواز آئی جے دا موڈا ہلایا نا ہو جا کہ ہو ایک ایک کر دیتا ہے ہو جا کہ ہویا کہ ہو جا کہ دس کے نہیں ہویا ہو جا کہ دس کوئی اٹھ کوئی گھوڑا وہ آکھن اٹھ وکیا آکھن زلفاں بڑیاں سونیاں کوئی آکھے غلام وکیا آکھے اکھاں بڑیاں سونیاں قدم بڑے سونے وہ کاروبار دی گل کریں نو یار دی گل کریں وہ کاروبار دی گل کریں نو حیران ہو جا کہ میں اٹھ دی گل کرنا تو جاتے سونا میں کنیزاں دی گل کرنا وکیاں دی جاتے سونا کستوری سونے کدی نہیں تساں ویکھے وہ ادب میرے جتنا سونا ابراہیم دل بھی لکھیا کیا ہو جا کہ شامی کافر ادب وہ بھی بڑا سونا ہو جا کہ میرے جتنا سونا ہاں توجہ ہے میرے جتنا انہاں کہ خبردار خبردار نوکر تیرے بردے تیرے غلام تیرے نیمہ خار تیرے پر تو دے پیران دی دور دے برابر بھی نہیں ہو سکتا مخ چند بدر شاشانی ہے مت چمکے لاٹ نورانی ہے کالی ظلف اک مستانی ہے مخمور رکھی ہیں نمد بریاں مجھا کہ ہائیں کھاندے میرا ہو انہاں کہ سائیں ناراض نہ ہو سونے ہونے آمنا ہی سونے ہونے آمنا ہی تو مجھا اپنی اکھا نال ویک کے فیصلہ کریں تھوڑی دیر ہوئی نا اللہ اللہ جلے حضور مسجد نبی کی نکل کے نا اس میدان کی طرف آئے دورو جھلک پئی 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کی نانی جنہ ڈٹھے محمد عربی رج گئے دو جہانی چمک میں چاند چمکتا نا اللہ اکبر لشکارہ پیا تو قافلے آلے اس مالک مدن اللہ سونا آندہ پہ سونا نہ کوئی خدا محمد اور بنایا نہ کسے ماج آیا نہ کوئی کائنات چاہیا ہے حضور قریب آئے نا اللہ اکبر وہ جڑا مالک ہا حضور کی زلفاں چہرہ ویکھے نا اس بیلی دا کام تو تھا ہی ہو گیا اللہ اللہ میرے در کیا ضائع نہ کریا جی میں حضور قریب آئے نا چہرہ فرمایا مالک تو ہیں توجہ ہے مالک تو ہیں چپ اٹھان دا مالک تو ہیں گھوڑیاں دا مالک تو ہیں کنیزہ دا مالک تو ہیں چپ فرمایا بولتا نہیں میرے در کیا اس کالج کپڑا پا کے نا ہاتھ بان کیا کہتا سونیا اٹھان دا مالک بھی تو ہیں غلامہ دا مالک بھی تو ہیں لانڈیاں دا مالک بھی تو ہیں سونیا میں کلمہ پڑھا میرا مالک بھی تو ہیں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اللہ کریم جنہ دوستاں کاوش کوشش کی تھی بول فرمایا بتقاضا بشریت اگر میرے کو کوئی لفظ ہیں معنی فرق آگے ہوئے لکھ وری میں اللہ دی بارگاہ توبہ کرنا وما علینا الا البلاغ